بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پیچھے ہم نے جو سبق تھا، چیپٹر تھا، اللہ قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کی حفاظت۔ اب آج ہمارا جو ٹاپک نیا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے اللہ اور رسول کی محبت۔ کہ دیکھیں بک کے اوپر انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت اور دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے، اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے وہ ذات، اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ادھر یہ میں نے 3 پوائنٹ بنائے ہیں آج سبق کا جو ٹاپک ہے، جو سمجھانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ مراد ہے کہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک تسلیم کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہر دم اس کی محبت میں سرشار رہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ماں باپ ہی ہیں جن کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں کہ وہ ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو اب ان کے ان احسانات کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بیٹا یہی چیز ہے کہ جب ہم اسی کے اندر تھوڑا گہرائی کے اندر چلے جائیں تو اپنے والدین سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے جو ہمارے والدین کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہے، اور جو ہمارے والدین کو وسائل عطا کرنے والی ذات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے انسان کا تعلق جو محبت ہو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اب جب احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں تو ہمیں اب اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے ہے، کہ محبت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے کہ انسان اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھے، یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کسی کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اس لیے کہ اس کے ہمارے اوپر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، یعنی گننا شروع کر دو، تو تم کیا کرو گے؟ ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور مشہور قرآن مجید کی آیت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں بار بار کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ دیکھیں یہ سانس کا آنا، یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہر لمحہ انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، کہ یہ سب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہی ہیں کہ یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، زبان سے بات کر رہی ہیں۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ انسان کیا کرے؟ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے کہ یعنی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی خوف ہو وہ کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو۔ تو انسان کے دل کے اندر عظمت ہو کس کی ہو؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل، یہ ساری چیزیں بیٹا ہماری بک کے اوپر ہیں کہ میں نے اس کو بک میں سے نکالا ہے، بک میں سے لکھا ہے کہ یہ سوال کی شکل کے اندر ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے، اس لیے کہ جب سوال بنتے ہیں بچہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ فرض کریں اگر یہی بات اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل، تو اب پریشان ہو جاتا ہے بھی کون سی عقلی دلیل ہے، حالانکہ دیکھیں نیچے بک کے اوپر پیرا کے اندر یہ چیز کیا ہے موجود کھڑی ہے کہ کیا کہ دیکھیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، جب انسان کیا کرتا ہے اپنے وجود اور کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے، وہی میرا رب ہے۔ دیکھیں جی ہم کیا کرتے ہیں، کسی کرسی کو دیکھتے ہیں، کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرسی خود بخود بن گئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر یہ عمارت خود بخود بن گئی ہے۔ فوراً جب ہم کسی عمارت کو دیکھیں گے، کسی چیز کو دیکھیں گے تو فوراً اس کے بنانے والے کا ہمیں خیال آتا ہے۔ تو اس لیے بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مرتبہ زمین و آسمان کا ذکر کیا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہم نے ان کو کیسے بنایا، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہم نے کیسے ان کو بنایا اور کس طرح یہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمیں اس چیز کی دعوت دی کہ اس کائنات کے نظام کے اندر غور و فکر کرو، اپنے اندر غور و فکر کر لو کہ یہ کون ہے، یہ تمہیں کس نے بنایا، کس نے وجود دیا۔ تو اس طرح کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل ہے کہ انسانی عقل بھی مانتی ہے کہ اتنا بڑا ایک نظام منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ دیکھیں کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کائنات کا ایک نظام ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن کی روشنی آ رہی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ضرور کوئی ایسی ذات ہے کہ یہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ادارہ ہے یا گھر ہے کہ جب تک اس کو دیکھیں اس کو بھی چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام ایسے تو نہیں چل رہا، تو ضرور ایسی کوئی ذات موجود ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ وہی ذات کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل۔ دیکھیں بک کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہیں اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ بک میں سے لیا گیا بیٹا، کہ بک سے باہر نہیں ہے۔ آگے تیسری چیز کیا لکھی گئی ہے، تیسری چیز یہ لکھی گئی ہے انسان کی عظمت کس میں ہے۔ کہ دیکھیں انسان کی عظمت کس میں ہے، انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ انسان اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کہ انسان کی عظمت بھی اسی کے اندر ہے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی اور انسان کی ضروریات بنائی، تو اب انسان کو چاہیے کہ اسی رب کی عبادت